يسألونك عن اليتامى وما يلقونه من الحرج في شأنهم۔ اس آیہ میں دلالت علی جواز خلط الولی مالہ بمالہ، یہ جو فرمایا یسأل الیتامى، اس آیت میں ولی کا اپنے مال کو ان کے مال کے ساتھ، یتیم کے مال کے ساتھ ملانا جائز ہے، اس پر یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ اس پر یہ آیت بتاتی ہے کہ ولی اپنا مال یتیم کے مال کے ساتھ ملا سکتا ہے، ملا، اور پھر ولی اس میں خرید و فروخت کے ساتھ تصرف بھی کر سکتا ہے۔ ولی بیع کرنا، بیچنا، خریدنا، تو کیونکہ اب وہ اس کا ولی جو ہوا یتیم کا، تو پھر تصرف کر سکتا ہے خرید و فروخت کے ساتھ، جبکہ اصلاح کے موافق ہو۔ کم اصلاح بھی دیکھنی ہے، اصلاح کے موافق ہو، اور پھر بیع مداربت کے لیے اس کا مال غیر کو دے سکتا ہے، غیر کو مداربت یہی ہوتی ہے، کاروبار کر تو اس کا دے سکتا ہے، وہ بھی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ اور اس آیت میں نئے احکام میں اجتہاد کے جواز پر بھی دلیل ہے، اجتہاد کے جواز پر بھی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مال الگ کریں تو ان کے لیے تو پریشانی ہو جائے گی، ان کے لیے جو ہے نا کیا کریں گے، یتیموں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا کریں، ساتھ ملا کر کھائیں تو گناہگار ہو جائیں گے، یا اگر الگ کریں تو پھر مسئلہ پریشانی بنتی ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل اصلاح، کہہ دیجئے کہ ان کے لیے اصلاح ان کے مالوں میں خیر، بہتر ہے، اور تمہاری مداخلت بھی بہتر ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ نئے احکام، نئے کاموں کے حکموں میں اجتہاد جائز ہے، اجتہاد جائز ہے، کیونکہ اصلاح جو ہے وہ جس کو آیت شامل ہوئی ہے، آیت آئی ہوئی ہے نا، اصلاح، تو ان کے لیے ان کی اصلاح ہے، ان کے مالوں میں اصلاح ہے اور مداخلت بہتر ہے۔ تو بلا شبہ یہ اجتہاد کے طریقے سے اور غالب ظن سے ہی سمجھی جاتی ہے۔ کیا یعنی ان کے مالوں میں ان کی اصلاح کیسے سمجھی جائے گی، ظاہر ہے کیسے جانی جائے گی، اجتہاد کا غور و فکر کیا جائے گا کہ ان کے لیے یہ بہتر ہے، ان کے لیے، تو اجتہاد کے طریقے سے ہی ہے نا، اور غالب ظن کے ہی ہے نا، گمان غالب ہوگا۔ تو اس میں پتہ چلا کہ نئے احکام جو ہیں، نئے کام جو ہیں، ان کے احکام میں اجتہاد جائز ہے، اجتہاد جائز ہے۔ اور اس میں یہ بھی دلالت ہے کہ لا باس بتأدیب الیتیم وضربہ بالرفق لاصلاحہ، اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ یتیم کو ادب سکھانے کے لیے، ادب سکھانا اور اس کو مارنا، اس کو نرمی کے ساتھ، کس کے ساتھ، اس کی اصلاح کے لیے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ وہ بگڑ جائے، شتر بے مہار ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو اس کو ادب سکھانے کے لیے کچھ تھوڑا سا لگا لینا، تھوڑا سا، شدت نہ کرنا، شدت تو ویسے جائز نہیں، تشدد نہیں۔ تو دیکھا نا آپ نے کہ بعد کے باپ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ان یتیم ہے تے کہنا کچھ نہیں، تو وہ اچھے ہوتے ہیں، وہ بگڑ جاتے ہیں، ذرا کچھ نہیں، جی اس کا باپ نہیں ہوتا، باپ ہوتا تو ایسے ہوتا، تو ایسے ہوتا، یہ بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ تو اصلاح کے لیے، اصلاح اللہ، ان کی اصلاح، ان کی، تو جہاں اصلاح ہو، اگر تھوڑی سی لگانے سے اصلاح ہے تو پھر لگاؤ، پھر مگر نہ تو وہ نقصان ہو جائے گا۔ تو لا باسا، ادب سکھانے کے ساتھ اور اسے نرمی کے ساتھ مارنا، یہ اصلاح کے لیے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں اس چیز کی بھی دلالت ہے کہ بھائیوں کے سامان کو ملانا جائز ہے، بھائیوں کے ملانا جائز ہے، کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اگر تم ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، لیکن پھر بھی زیادتی نہ ہو، کیا بھائی سمجھے نا، کسائی نہ بن جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو فی اموالہم، یعنی کہہ دیجئے
کہ اصلاح ان کے لیے ان کے مالوں میں، کس میں، یعنی یہ فی اموالہم بتایا کہ اس کا تعلق ہے اصلاح کے ساتھ، اس کا تعلق ہے اصلاح کے ساتھ. تو اشارہ بھی الی ان المراد باصلاحہم اصلاح اموالہم بقرینۃ سیاق. یہ اشارے نے اموالہم کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا، اس طرف اشارہ کیا. کہ مراد ان کی اصلاح کے ساتھ اموال کی اصلاح ہے، بچوں کے، یتیموں کے مالوں کی اصلاح ہے، سیاق کے کلام کے قرینے کے ساتھ. یہ کس سے پتہ چلا؟ سیاق کے کلام کا قرینہ، سیاق کے کلام کا کریم. قرینے سے یہ پتہ چلا. تو یہ عبارت کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ بتانا ہے کہ مالوں میں اصلاح ہے، مالوں میں. اصلاح. یہ جو کہا تخلطوا نفقتکم بنفقتہم، تم حالانکہ تخالطوا باب مفعول ہے، تو تخالطوا میں مفعلہ میں شراکت دیکھی جائے تو یہ ہوگا کہ تم ان کے مالوں کو اور وہ تمہارے مالوں کو ملا لیں، دونوں طرف سے کام ہوگا اور دونوں طرف سے فعل ہوگا اور مفاعلت ہوگی، مخالطت ہوگی. تو شاعر نے کہا تخلطوا نفقتکم بنفقتہم، یعنی تمہارا نفقہ جو ہے نا ان کے تم اپنے نفقوں کو ان کے نفقوں سے ملاؤ. یہ نہیں کہ وہ بھی اور تم دونوں کرو، دونوں نہیں، ایک طرف سے ہے. کس طرف سے ہے؟ اس لیے یہ عبارت کا ذکر کیا. اور اشارہ بھی الی امرین، شارع نے اس عبارت کے ساتھ دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا، دو کاموں کی طرف اشارہ کیا. وہ کیا؟ الاول، اول کام کیا ہے؟ ان المفاعلۃ من جانب، مفاعلہ ایک ہی جانب سے، جو میں نے بتایا، یعنی یہاں مخالطت ایک ہی جانب سے، ایک ہی جانب سے. وہ کیا؟ فإن المخاطبین بالخطابات والمتصرفین بالتصرفات هم الاولیاء فقط دون الیتامى، یعنی خطابات سے جنہیں خطاب کیا جاتا ہے اور خطاب کیا گیا ہے، مخاطب ہیں خطابات سے، اور تصرف کرنے والے تصرفات سے، کسے؟ تصرفات کے ساتھ، وہ صرف اولیاء ہیں، وہ صرف اولیاء. یعنی خطاب اولیاء کو ہے کہ اولیاء جو ہیں وہ مال ملائیں ان کا، اور اولیاء ہیں جو تصرف کریں، بیع و خرید و فروخت، مداربت، اولیاء تصرف کریں فقط، نہ کہ یتیم، نہ کہ، ٹھیک ہے. اور ثانی جو امر ہے وہ یہ ہے کہ مراد بالمخالطۃ المخالطۃ فی النفقۃ بقرین مقام النزول. ثانی جو ہے امر وہ اس سے مراد مخالطت ہے. کیا ہے؟ مخالطت ہے. مخالطت سے مراد، اس سے مخالطت سے مراد المخالطۃ فی النفقہ، نفقہ میں ملانا، خرچے میں ملانا، کیونکہ مقام نزول کا قرینہ ہے، مقام نزول کا کریم ہے. تو مقام نزول کے قرینے کے ساتھ نفقہ میں مخالطت ہے. کس میں؟ نفقہ میں. نہ کہ یہ مخالطت بالمصاہرہ ہے، مخالطت بالمصاہرہ، یہ سسرالی رشتہ داری، تو یہ نہیں مخالطت، بلکہ نفقہ میں، خرچے میں ملانا. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے. اصل قاعدے کی اصل کیا ہے؟ کیا قاعدے کی اصل؟ الامور بمقاصدها، یہ اصل اور قاعدے کا ایک اصول ہے، ایک اصول ہے. کیا؟ امور بمقاصدها، الامور مقاصد، کام مقاصد پر ہوتے ہیں، کس پر؟ مقاصد. ارادے پر. ایک کام مباح ہے، ایک کام اچھا ہے، لیکن کسی مقصد کی وجہ سے، کسی ارادے کی وجہ سے وہ ممنوع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ایک کام ممنوع ہے، لیکن اچھے مقصد کے لیے وہ جائز ہے. وہ کیا ہو گیا؟ جائز. لیکن مقاصد پر امور ہیں. امور کس پہ ہیں؟ مقاصد. بہت دفعہ فرب امر مباح اور مطلوب، بہت دفعہ امر مباح ہوتا ہے اور مطلوب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مقصد، یعنی کسی مقصد کی وجہ سے ممنوع، تو وہ مقصود ہوتا ہے کسی مقصد کی وجہ سے، اور ممنوع بے اعتبار مقصد آخرہ، اور کسی دوسرے مقصد کی اعتبار سے وہ ممنوع ہو جاتا ہے. یعنی بہت دفعہ بہت کام مباح ہوتے ہیں اور مطلوب اور مقصود ہوتے ہیں کسی مقصد کی وجہ سے، کسی مقصد کی وجہ سے، لیکن کسی اور مقصد کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ممنوع ہو جاتے ہیں.
کیا ہو جاتی ہیں؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح. اب یہاں دیکھیے ارادہ کیا ہے؟ ارادہ فاسد، پھر آگے اس کی سزا ملے گی. اور ارادہ اچھا تو اس کی سزا ملے گی. تو ارادے پہ کام اچھا ہے، ارادے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ناجائز ہو گیا، ممنوع ہو گیا. اور ارادے کی وجہ سے زیادہ حسن آ گیا، زیادہ حسن آ- مطلب باغ میں جا کر بندہ گولی چلاتا ہے، ویسے گولی چلانا ٹھیک ہے، فضول ہرچی بھی تو، لیکن باغ میں جب چلاتا ہے، یہ شرلی پٹاخے باغ میں جاتا ہے، ویسے جو چلانا فضول ہرچی ہے. لیکن جب ادھر چلاتا تھا، اب کوئی آپ جیسا میرے جیسا کوئی مفتی اٹھ پہ کھڑا ہے اور کہے یہ ناجائز ہے، دیکھو اس نے فضول ہرچی کے آگ پٹاخے چلائے ہیں. کہ پہلے پوچھتے رہو کس نیت پہ چلائے ہیں؟ کھیل کود کے لیے؟ کس کے لیے؟ تو پھر اسے پوچھے تو وہ کہے گا میں اپنا مال بچانے کے لیے میں نے چلایا کہ جانور اڑ جائیں، مال بچ جائے. تو نیت اچھی ہے، نیت تو وہی اچھے مقصد کی وجہ سے جو ممنوع تھا وہ کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جائز چیز برے مقصد کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ ممنوع ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ ممنوع. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قاعدہ کہ ہر بہت دفعہ امر مباح جائز اور مطلوب کسی مقصد کی وجہ سے مباح ہوتا ہے، کسی مقصد کی وجہ سے مباح ہوتا ہے. امر مباح ہوتی ہیں، مطلوب ہوتے ہیں کسی مقصد کی وجہ سے، اور کسی اور مقصد کی وجہ سے ممنوع بھی ہو جاتے ہیں کسی اور. مقصد تو یہ میں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ فسادی کو بھی جانتا ہے اور مصلح کو بھی جانتا ہے. نیت ٹھیک ہے، اس کی نیت اچھی وہ اچھا ہوا، اس کو جزا ملے گی. اس کی نیت اچھی نہیں، اسے سزا. ان دونوں میں سے ہر ایک کو جزا دے گا. فیجازی کل منہما اشار بھی الی ان الآیت وعید ووعد لمن خالطہم لمن لافساد و اصلاح. یہ جو اشارے عبارت لائے کہ ان دونوں کو میں سے ہر ایک کو اللہ جزا دے گا نا، جزا اس کے ساتھ شارع نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ آیت وعید اور وعدہ ہے. آیت وعید اور وعدہ. اس کے لیے جس نے ملایا، اس کے لیے وعدہ بھی ہے، اس کے لیے وعید بھی ہے. جس نے تو صحیح ملایا اچھی نیت سے تو اس کے لیے تو وعدہ ہے جزا ملے گی، اور جس نے زیادتی کی تو پھر اس کے لیے وعید ہے، اس کے لیے وعید ہے. لافساد و اصلاح، یعنی افساد کے لیے ملایا ہے، خرابی کرنے کے لیے ملایا ہے، یا اصلاح کے لیے ملایا ہے. تو جو خرابی کے لیے ہے اس کے لیے وعید ہے، اور جو اصلاح کے لیے اس کے لیے وعدہ ہے، اس کے لیے وعدہ. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ عزیز غالب حکمت والا ہے. ہذا کہتے ہیں یہ جو ہے کا تعلیل لما قبلہ، یہ ما قبل کے لیے تعلیل کی طرح ہے. یہ اللہ پاک کا کلام ما قبل کی تعلیل کی طرح، تعلیل نہیں لیکن علت کی طرح ہی ہے. کس کی طرح؟ علت کی طرح. علت کی طرح. معنی یہ ہوا فالمعنی لو شاء اللہ انتکم لعنتکم، اگر اللہ تمہاری مشقت چاہتا، اگر اللہ مشقت میں ڈالنا چاہتا تو ضرور تمہیں ڈال دیتا. لأنہ غالب علی امری، اس لیے کہ وہ اپنے کام پر غالب ہے، اس لیے کام پر غالب. تو یہ سمجھے کہ علت کی طرح ہے، اس لیے کہ وہ اپنے کام پر غالب ہے. واللہ تعالی علم بالصواب.